للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا دیں۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہے بانجھ کر دے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ علم والا قدرت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کا حقیقی مالک اللہ تعالی ہی ہے۔ وہ جسا چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے، اور اس میں کوئی دخل دینے اور اعتراض کرنے کی مجال نہیں رکھتا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بیان فرمانے سے مقصود یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ملکیت میں موجود مال، عزت اور شہرت کی وجہ سے مغرور نہ ہو، کیونکہ جب اسے اس بات کا یقین ہوگا کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالی ہے اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے یہ اس پر اللہ تعالی کا انعام ہے، تو اس صورت میں وہ مزید اللہ تعالی کی عبادت اور اس کی فرما برداری کی طرف مائل ہوگا۔ اور جب اس کا اعتقاد یہ ہوگا کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اس کی عقل مندی اور کوشش کی وجہ سے حاصل ہوئی ہیں، تو وہ اپنے نفس پر غرور کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہو جائے گا۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وہ جسے چاہے صرف بیٹیاں عطا فرمائے اور بیٹا نہ دے، اور جسے چاہے صرف بیٹے دے بیٹیاں نہ دے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دے، اور جسے چاہے بانجھ کر دے کہ اس کے ہاں اولاد ہی نہ ہو۔ وہ مالک ہے، اپنے نعمت کو کس طرح چاہے تقسیم کرے، اپنی نعمت کو جس طرح چاہے تقسیم کرے اور جسے جو چاہے دے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ میں بھی کئی صورتیں پائی جاتی ہے، جیسا کہ حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم الصلاۃ کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہ تھا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں صرف بیٹے تھے، کوئی بیٹی نہیں تھی۔ اور انبیاء کے سردار حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے 4 یا 3 فرزند عطا فرمائے اور 4 صاحب زادیاں عطا فرمائیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ کسی کے ہاں صرف بیٹے پیدا کرنے، کسی کے ہاں صرف بیٹیاں پیدا کرنے اور کسی کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں دونوں پیدا کرنے کا اختیار اور قدرت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کسی عورت کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاں بیٹا یا بیٹی جو چاہے پیدا کر لے۔ اور اسی طرح طرح کی اذیتیں دینا، بات بات پہ طعنوں کے نشتر چبھونا، آئے دن ذلیل کرتے رہنا، صرف بیٹیاں پیدا ہونے پر اسے منحوس سمجھنا اور طلاق دے دینا، قتل کی دھمکیاں دینا، بلکہ بعض اوقات قتل ہی کر ڈالنا، یہ اس مجبور اور بے بس کے ساتھ کہاں کا انصاف ہے۔ افسوس آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں نے اس طرز عمل کو اپنایا ہے جو دراصل کفار